بسم الله الرحمن الرحيم. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی جزاک اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ 1974 میں 1974 کو جب قومی اسمبلی پاکستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجماع ہوا، اس وقت مسلمانوں کے سب اکابرین ادھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا. اور اس کی اصل حقانیت کیا ہے اور اس کا اصل پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے ٹی وی چینلوں پہ نا میں نے سنا بھی ہے، برملا اظہار بھی کرتے ہیں اس چیز کا کہ وہ سراسر جو کچھ ہوا ہے 1974 میں اسمبلی میں وہ رونگ تھا. کیا اس کی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہے، موجود ہے؟ وہ سوالات اس کی آڈیو یا ویڈیو ہے تو وہ اس کی اصل حقانیت جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے. میرا یہی سوال ہے کہ یہ اصل حقیقت جو ہے اس کے متعلق برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان محمد صاحب جزاک اللہ. ہم آپ کے سوال کے ساتھ مبشر ایاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم مبشر ایاز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر صاحب آپ جان محمد صاحب کا سوال سن سکے ہیں؟ جی دہرا دیں ذرا، کٹ گیا تھا درمیان میں جی سوال ان کا. محمد جان صاحب 1974 کے حالات کے حوالے سے خاص طور پہ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں ایک فیصلہ ہوا، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجماع تھا اور انہوں نے متحدہ طور پر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ تفصیل پس منظر بتا دیں. ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ ہیں. ویسے تو یہ تفصیلی جواب چاہتا ہے لیکن اگر آپ بتا دیں اس کے بارے میں جتنا بھی ممکن جی ہے. ایاز صاحب، جیسا کہ اسی تسلسل سے ہم آگے بڑھیں گے، 1974 میں بھی دراصل ایک سیاسی پس منظر کے ساتھ جماعت احمدیہ کو امت مسلمہ سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سوچا گیا اندرونی طور پہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ جماعت احمدیہ کی طاقت کو ہم ختم کرنے کے لیے انہیں امت مسلمہ کے دائرے سے الگ کر دیں گے اور ہمیں وہ سیاسی فوائد حاصل ہو جائیں گے جس کے ذریعے وہ اپنی سیاسی بقا کو چاہتے تھے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جماعت احمدیہ کی وہ سیاسی قوت اور طاقت جو سمجھی جاتی ہے وہ ہمارے خلاف کہیں استعمال نہ ہو. لیکن آج 1974 کے بعد 2018 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چال بھی، کوئی حربہ بھی، کوئی طریقہ بھی ان لوگوں کو ایسی فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکا. 3 سال سے بھی زیادہ عرصے انہیں یہ فائدہ نہیں مل سکا. ان کاموں میں شریک وہ تمام سیاسی رہنما، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کس طرح ذلت کی موت مرے یا کس طرح ان کو ذلت ان کے حصے میں گئی، یہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اجماع نہیں اس کو کہا جا سکتا. یہ کوئی مذہبی علماء کا گروہ اکٹھ نہیں تھا جو مسلمانوں کی اپنی ہی اجماع کی تعریف کی روح سے کبھی بھی اکٹھا ہوا ہو. اس لیے اس کو مذہبی تناظر سے ہمیشہ الگ ہی رکھا جانا چاہیے. یہ مذہبی علماء اکٹھے نہیں ہوئے تھے، دنیا بھر کے علماء اکٹھے نہیں ہوئے تھے. ایک ملک کی اسمبلی تھی جو سیاسی ورکروں پر مشتمل تھی. ان کی اپنی نیکی، تقوی، دینی حالات کیا تھے وہ انہی جو حکمران ہیں انہی کے ہاتھوں سے نکلنے والے وہ وائٹ پیپر جو ہیں وہ موجود ہیں جو 74 کی اسمبلی کے ممبران کے بارے میں ان کی دینی اور اخلاقی گراوٹ اور جو بھی چیزیں الزامات ہیں وہ گواہ ہیں، موجود ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا تھی کہ وہ فیصلے کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسمبلیوں کے کام نہیں ہوا کرتے کہ وہ دوسروں کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کیا کریں. اسمبلیاں یہ نہیں کہا کرتی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا مامور ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. خدا تعالیٰ جو اپنے بندے بھیجتا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجتا
کہ دنیا کی اسمبلیاں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ہم فیصلہ کریں گے تم صحیح ہو کہ نہیں. اس لیے اس کو مذہبی تناظر سے ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے. ہاں مذہبی تناظر اگر ہے تو اس شرائط کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقائد کو، آپ کی صداقت کو پرکھا جائے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، جو پہلے انبیاء کی صداقت کے معیار تھے. کیونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یا جماعت احمدیہ کی خلفاء نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں UN کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے، ہمیں فلاں ملک کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے، یا ہمارے اتنے ووٹ ہیں اس وجہ سے ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے. یہ تو الہی جماعتیں ہیں. قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے دلائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے وحی و الہام، یہ جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں. اور جماعت احمدیہ کے تمام وہ عقائد ہیں جو کسی شخص کے بھی مسلمان ہونے کے لیے لازم ہوا کرتے ہیں. وہ کلمہ طیبہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی جو ایمان کے ارکان ہیں ان پر ان کا یقین ہے اور عقیدہ ہے. اس لیے 74 کے جو حالات تھے وہ سیاسی طور پر پیدا کیے گئے. ایک پلان، ایک سازش تھی جس کے تحت یہ سارے ہوئے، اور بعد میں یہ ایسے باتیں کھل بھی گئیں جتنی بھی تھیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، کبھی تفصیلی پروگرام ہو سارا پتہ چل جائے گا کس طرح ایک ڈرامہ تھا سیاسی طور پہ جو رچایا گیا، کیا فوائد حاصل کرنے چاہے گئے اور عارضی طور پر سمجھا کہ ہم نے کر لیے ہیں. لیکن دراصل ایک تابوت تیار کیا گیا جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، ان کے سیاسی حکمرانوں کے لیے تھا، جس میں ایک ایک کر کے یہ اس میں دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس خدا تعالیٰ کے نبی کی توہین کرنے کے نتیجے میں آج پاکستان اور ہر وہ مخالف وہ دن دیکھ رہا ہے جو کہ ایسے مخالفین دیکھا کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جماعت احمدیہ کی طرف سے ہمیشہ اپنے وطن کے لیے دعائیں ہیں جو آج تک جاری ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہیں گی. احمدی کی خدمات ہیں جو پاکستان کے ہر میدان میں، فوج کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، صحت کا میدان ہو، جو بھی ہے، ہر احمدی شانہ بشانہ کھڑا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک خون کا ذرہ جو ہے، قطرہ جو ہے، وہ اپنے ملک کی محبت میں، خدمت میں صرف کریں. کیوں کہ حب الوطن من الایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. ہماری دعائیں اور ہماری وفائیں اس ملک کے لیے ہیں اور ہر احمدی کے اپنے ملک کے لیے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سیاسی ڈرامہ تھا جو کیا گیا، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں تھی. مبشر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں مبشر صاحب کی بات کو کہ جان محمد صاحب، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں کارروائی ہوئی اس کا ریکارڈ، عام طور پر پارلیمنٹ میں جب کارروائی ہوتی ہے تو اس کو کم سے کم آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور پھر آڈیو ریکارڈنگ کا ایک ٹرانسکرپٹ بھی بنایا جاتا ہے. اب تقریباً 43-44 سال کا عرصہ گزر گیا ہے پارلیمنٹ کی اس کارروائی کو. پارلیمنٹ نے اس کارروائی کو پبلش نہیں کیا. تھوڑا عرصہ پہلے، چند سال پہلے ایک رپورٹ پبلش کی ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے اتنی شدید کانٹ چھانٹ کی ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو موقف تھا وہ مکمل طور پر اس میں سے غائب ہے. تو ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات کی کہ جان محمد صاحب، اگر آپ بھی کوشش کریں اور کوئی اور لوگ کوشش کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس بات کے اوپر کنونس کیا جائے کہ وہ منون اس رپورٹ کو شائع کرے. اگر اتنا بڑا معرکۃ الآراء کام کیا تھا اس دور کے اندر تمام علماء نے، جن کا جان صاحب آپ نے ذکر کیا، تو اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے. خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تقریباً آدھی صدی کا وقت گزر چکا ہوا ہے، تو اس کو سب کے سامنے لانا چاہیے. ہمارے پاس تو نہیں ہے یہ پوری رپورٹ. یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان کی، کیونکہ عموماً یہ تاثر ہے کہ وہ مکمل رپورٹ ہے. نہیں، اس میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے مکمل طور پر غائب ہے، جس کو ہم نے تحریری صورت میں محضر نامہ میمورنڈم کے طور کے اوپر پیش کیا تھا. ہمارے پاس اس کی کاپیز موجود ہیں، لیکن اس رپورٹ کے اندر اس کو مکمل طور پر حذف کیا ہوا. تو یہ رپورٹ ایسی ہے کہ جس میں جماعت احمدیہ کو مکمل طور کے اوپر خاموش دکھایا گیا اور سارے کا سارا موقف وہ جو غیر جماعت نے ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہوا تھا وہ بھی، اور ایون اس کے اندر بھی جو رپورٹ شائع کیا اس کے اندر بھی بہت ٹھیک ٹھاک شارٹ کمنگز ہیں، کٹنگز ہیں، امینڈمنٹس ہیں، اور اس کی صحت کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم اگلے پروگراموں میں تفصیل سے بات کریں گے.